اچھا جی، اب یہ انہوں نے بتایا تھا کہ ثم اذا صار الشيء بصورته المجردة القائمة بمحل مجرد، اور جب صورت ہو شے کی صورت مجردہ جو قائم بمحل مجرد ہو، یہ علم بن جائے گا محل کے لیے یہ صورت، ہاں ولا يفتقر ذلك المحل الى تخصيص صورت اخرى مثلها، اور یہ محل اس علم میں کسی دوسری صورت جو اس کی مثل ہو اس کی طرف مفتقر نہیں ہے علم میں، تو جب وہ مفتقر نہیں ہے میاں تو فرمایا آگے وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِوُجُودِ حَالَتٍ، تو ذالک کا مشار الیہ بتاتے ہیں ہمیں، کیونکہ متبادر یہ تھا کہ ذالک کا مشار الیہ یہ محل ہے، محل لا یفتقر ذالک المحل، جب یہ تو فرماتے ہیں نہ ادھر نہیں لے جاؤ اس کو، اس کا مشار الیہ جو ہے وہ ولا یفتقر ذالک یہ ہے، عدم افتقار جو ہے یہ مشار الیہ، تو فرمایا یہ عدم افتقار جو ہے یہ کیوں ہے، لوجود حالہ، کہ وہ صورت حاضر ہے عند المدرک، محل کے سامنے حاضر ہے، محل مدرک تو ہمیں آ گئی ہے، چلو میں الأثر لا يتخلف عن مصدره فيحصل بوجود صور الأشياء العالمية عن الحالة، وإلا يلزم أن يكون للأثر الواحد والأصلان في مرتبة واحدة، لا يفعل الحالة الإدراكية نور ظاهر بذاته عند الوجود لا بإثبات الوجود، والصور ليست كذلك لأنها نقول الحالة أمر ممكن فهي عالية في نفسها وباطلة في ذاتها كطائر وانفراد من الصور وغيرها، كانت موهومة في حد نفسها من جهة العدم الذي هو أصل الظلم، ونوعيتها متصالة من الوجود المفعول، فإنما النور هو الوجود الخاص ولا فرق بينه وبين الصور في هذه الجهة. اچھا میاں، اب وہ جو سوال ہوا فإن قلت سے کہ میاں یہ جو قوت ہے قوت عاقلہ، اس کا اپنے آپ کو علم، اسی طرح قوت عاقلہ کو صور کا علم، ممکن ہے کہ یہ حالت ادراکیہ کی وجہ سے سمجھ آ گئی ہے، یہ صورت کا علم قوت عاقلہ کو حضور یعنی وجود و حالہ کی وجہ سے نہ ہو، جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ وہ صورت حاضر ہے قوت عاقلہ کے سامنے، نفس ناطقہ کے سامنے، اس وجہ سے اس کو معلوم ہو گئی وہ صورت، یہ وجہ نہ ہو، بلکہ وہ صورت نفس ناطقہ کو اس لیے معلوم ہے کہ اس صورت کے بعد حالت ادراکیہ پیدا ہو گئی صورت کی، تو صورت کا علم حالت ادراکیہ سے آ گیا، صورت کے لیے علم حالت ادراکیہ بنی ہے، اسی طرح نفس ناطقہ کو اپنا آپ معلوم ہے، اس وجہ نہیں کہ وجود حالہ کہ نفس ناطقہ اپنے سامنے خدا، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ نفس ناطقہ کی حالت ادراکیہ پیدا ہو گئی ہے، تو وہ علم بن گئی وہ حالت ادراکیہ ہمیں آ گئی ہے، تو میاں وجود الصورت للمجرد تو علم نہ بنا، تم نے دیکھا کہ وجود حالہ ہے نا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِوُجُودِ حَالِهِ، سمجھائیے، تو یہ تو نہ ہوا،
حاضر عند المدرک ہونے کی وجہ سے تو علم نہیں آیا، بلکہ علم بنا کیا چیز؟ حالت ادراکیہ۔ تو نفس ناطقہ کو اپنا علم ہے تو بھی حالت ادراکیہ کی وجہ سے، اور نفس ناطقہ کو صور اشیاء کا علم ہے تو بھی حالت ادراکیہ کی وجہ سے۔ یہ سوال ہوا تھا نا، یاد ہے؟ قلت سے جواب دیا، ہاں تو جواب میں یہی کہا کہ لا یخلو اما یعلم تلک الحالت بحالت اخرى فیتسلسل الامثال بالفعل لا الى نہایت۔ دیکھا کہ حالت ادراکیہ کا علم پھر کہتے ہیں، چلو 5 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو اپنی ذات کا علم حالت ادراکیہ کی وجہ سے آیا، صور کا علم حالت ادراکیہ کی وجہ سے آیا، لیکن حالت ادراکیہ بھی تو نفس ناطقہ کو معلوم ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ تو اگر دوسری حالت ادراکیہ کی وجہ سے آیا ہے، اس کے لیے ایک اور حالت ادراکیہ چاہیے، تو پھر وہ حالت ادراکیہ وہ بھی تو معلوم ہے، تو اس کا علم کیسے آیا؟ تو اگر وہ اور حالت، تو سلسلہ حالات کا جائے گا تو تسلسل لازم آ جائے گا حالات ادراکیہ۔ تو میاں تسلسل تو موجودات بالفعل میں باطل ہے، تو میں آ گئی ہے، یاد ہے؟ وَإِلَّا فَمَنَاطُ الْمَعْقُولِيَّةِ فِي تَعَقُّلِهَا لِتِلْكَ الْحَالَةِ نَفْسُ وُجُودِهَا لِلْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ۔ اگر دوسری حالت سے اس کا علم نہیں آیا تو پھر یہ کہو گے نا کہ یہ حالت ادراکیہ خود قوت عاقلہ کے سامنے موجود ہے، لہذا یہ قوت عاقلہ کو معلوم ہو۔ تو یار اگر حالت ادراکیہ خود نفس ناطقہ کے سامنے موجود ہے، اس لیے وہ علم بن گئی ہے، تو پھر صورت بھی تو خود اپنے نفس ناطقہ کے سامنے موجود ہے، تو وہ اپنے لیے علم کیوں نہیں بنتی؟ یہی معیار تو ادھر بھی پایا گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ فمناط المعقولیۃ فی تعقلها لتلك الحالة نفس وجودها للقوة العاقلة وكذا في تعقلها لنفسها وللصور نفس وجودها للمجرد۔ تو یہی علاقہ ادھر بھی پایا جاتا ہے، نفس ناطقہ خود بھی اپنے سامنے حاضر ہے، صور خود بھی نفس ناطقہ کے سامنے حاضر ہے۔ تو اگر حالت ادراکیہ نفس ناطقہ کے سامنے حاضر ہے اور وہ علم بن جاتی ہے، تو صورت کیوں نہیں علم بنتی؟ نفس ناطقہ خود حاضر ہے، وہ کیوں علم نہیں بنتی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ معیار تو ادھر بھی پایا گیا، تو ہونا چاہیے یہ، پھر حالت ادراکیہ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ منہیہ میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ یہاں شرح میں تھوڑے اجمال سے سمجھا گئی ہے کہ حالت ادراکیہ جو ہے میاں، اس کا جو تعلق ہے نفس ناطقہ کے ساتھ، وہی تعلق نفس ناطقہ کی ذات کا حالت نفس ناطقہ کے ساتھ ہے، وہ خود اپنے سامنے حاضر ہے۔ صور کا بھی وہی تعلق نفس ناطقہ کے ساتھ ہے، تو پھر حالت ادراکیہ کے درمیان میں لانے کی کوئی ضرورت پڑ گئی؟ یہ کیونکہ تھوڑی سی یہاں اجمال کیا، اس لیے اس کو تفصیلاً سمجھانے کے لیے قاضی نے منہیہ رحمہ اللہ، اس لیے فرماتے ہیں وہ بالجملتی، کہتے ہیں یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ القول بالحالت الادراکیہ باطل، ہمیں آ گئی ہے حالت ادراکیہ کا قول کرنا، اس کو بیچ میں گسیڑنا، یہ باطل ہے۔ باطل کیوں ہے؟ اذ انکشافها لنا یترتب علی وجودها لقوتنا العاقلۃ، کیونکہ حالت ادراکیہ کا جو انکشاف ہوتا ہے وہ مرتب ہوتا ہے کس پر؟ کہ وہی حالت ادراکیہ ہمارے سامنے یعنی قوت عاقلہ کے سامنے حاضر ہے، اسی لیے وہ مدرک ہے، اسی لیے وہ معلوم ہے۔ تو میاں
فكلما كان وجود عن القوة الآخرة كان منكشفا عندها بذلك الوجود. اگر وہی حالت ادراکیہ قوت عاقلہ کے سامنے حاضر ہے، موجود ہے، اور اسی وجود کی وجہ سے وہ منکشف ہے، معلوم ہے، تو وہی وجود نہیں پایا گیا کدھر؟ نفس ناطقہ اپنے سامنے موجود ہے، وہی علاقہ پایا گیا. صورت اشیاء کی قوت عاقلہ کے سامنے موجود ہے، وہی علاقہ پائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بذالک الوجود منکشفا عند بذالک الوجود اذ الاثر لا يتخلف عن مبدئه، کیونکہ اثر اپنے مؤثر سے متخلف تو ہوتا نہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو وجود اگر سبب ہے علم کا کہ عاقلہ کے سامنے موجود ہو گیا تو بس معلوم ہو گیا. یار عاقلہ کے سامنے صرف حالت ادراکیہ تو موجود نہیں ہے نا، عاقلہ کے سامنے اپنا آپ بھی موجود ہے، عاقلہ کے سامنے صورتیں بھی موجود ہیں، تو وہ کیوں خود بخود منکشف نہیں ہوتی ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ فَيَحْصِلُ بِوُجُودِ صُوَرِ الْأَشْيَاءِ لَهَا، کہ اشیاء کی صورتیں جب خود قوت عاقلہ کے سامنے حاضر ہیں تو فَيَحْصِلُ غَنِيَّةٌ عَنِ الْحَالَةِ، لہذا حالت ادراکیہ سے مستغنی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ حالت ادراکیہ سے استغنا واقع ہو گیا کہ اب حالت ادراکیہ کی ضرورت ہے. تو میں آ گئی ہے. وَإِلَّا، اور اگر تم کہتے ہو نہ دیکھو صورتیں خود بھی حاضر ہے عاقلہ کے سامنے تو خود حضور کی وجہ سے بھی منکشف ہے، اور حالت ادراکیہ بھی صور کی ہے تو حالت ادراکیہ کی وجہ سے بھی منکشف. تو صورتوں کے علم کے لیے دو مؤثر پائے گئے نا، تو اے میاں یہ تو لازم آ گیا توارد علتین مستقلتین علی معلول شخصی. تو میں آ گئی ہے. دیکھو کہ صورت کے ادراک کے لیے ایک علت کیا ہے؟ اس کا وجود عاقلہ کے سامنے. دوسری علت کیا ہے؟ حالت ادراک. تو توارد علتین مستقلتین شے واحد پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو بات ہے. لہذا پرے کرو یار اس حالت ادراکیہ کو، خرابی لازم آ گئی. تو حالت ادراکیہ کو ختم کرو گے بس صورت خود عاقلہ کے سامنے موجود ہے، وہی منکشف ہے. ہاں نفس ناطقہ خود اپنے سامنے موجود منکشف. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو بات ہو گئی. لا یقال سے ایک سوال نقل کرتے ہیں، سمجھے ہو اس بات کو؟ سوال نقل کرتے ہیں کہ یار دیکھو ایسا نہیں ہے، حالت ادراکیہ بھی نفس ناطقہ کے سامنے موجود ہے، لہذا وہ منکشف. نفس ناطقہ کے سامنے منکشف. صور بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، نفس ناطقہ کے سامنے، لیکن صور جو ہے وہ حالت ادراکیہ کی طرح نہیں ہے کہ حالت ادراکیہ تو بذاتہا نور ہے، نور. صور و شے تو نور نہیں. سمجھائیے اے میاں، صورت و شے تو شے کے حکم میں ہے، تو شے ممکن ہے، تو ممکن ظلمت ہے، نور نہیں ہے. تو صورت و شے کیا ہے؟ ظلمت. اور حالت ادراکیہ کیا ہے؟ اس لیے ایسا نہیں کر سکتے کہ تم حالت ادراکیہ پر قیاس کرو کس کو؟
صور کو کہ حالت ادراکی عاقلہ کے سامنے حاضر ہے لہذا وہ منکشف ہے، جب صورتیں بھی حاضر ہیں وہ بھی منکشف ہونا چاہیے. یہ قیاس مال فارق ہے. لا یقال سے اس سوال کو نقل کیا کہ اس کو قیاس نہ کرو، صورتوں کو قیاس نہ کرو حالت ادراکیہ پر، کہ حالت ادراکیہ تو نور ہے بھی، وہ تو ٹھیک ہے عاقلہ کے سامنے حاضر ہے خود بخود منکشف ہے، لیکن صورت تو ظلمت ہے. تو وہ اگر حالت ادراک قوت عاقلہ کے سامنے حاضر ہو تو اس کے لیے تو انکشاف کے لیے یہ کافی نہیں ہے. سمجھا بھی ہے. یہ ایک سوال نقل کیا لا یقال سے، ترجمہ کرو لا یقال الحالۃ الادراکیۃ نور ظاہر بذاتہ عند الوجود. حالت ادراکیہ جو ہے وہ نور ہے اور وہ ظاہر بذاتہ ہی ہے عند الوجود، لا باعتبار الوجود، باعتبار الوجود وہ نہیں منکشف بلکہ باعتبار نورانیت منکشف ہے. سمجھے ہو بات؟ والصورت لیست کذالک، صورت تو حالت ادراکیہ کی طرح نہیں ہے کہ وہ تو ظلمت ہے، تو اس کو قیاس کرنا حالت ادراکی پر ٹھیک ہو نہیں. اس کا جواب دیتے ہیں لأننا نقول، یہ تم کدھر چلے گئے گا؟ حالت ادراکیہ نور ہے، کدھر نور ہے؟ کیا حالت ادراکیہ واجبات میں سے ہے کہ نور بن جائے؟ واجب الوجود ہے. تمہیں آئیے دیکھو مواد ہیں تین، یا شے ممتنع ہوگی یا ممکن ہوگی یا واجب. تو واجبات میں نورانیت کی جہت ہے. لیکن میں ممکن تو باعتبار اصل کیا ہے؟ ظلمت محض، حالکۃ الذات. اے میاں جو شے ممکن ہو اس کا وجود و عدم دونوں برابر نہیں. وجود اس کو دے گا کوئی مرجح آئے، ورنہ وہ باعتبار ذات موجود ہے. تو باعتبار ذات کیا ہے؟ معدوم. تو عدم ظلمت ہے کہ نور ہے؟ عدم اصلی، جو ممکن کا عدم اصلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ظلمت ہے. تو حالت ادراکیہ کو تم نے نور کیسے کہا؟ ممکنات سے نکال رہے ہو کیا حالت ادراکیہ کو؟ تو حالت ادراکیہ ممکنات میں داخل ہے. تو جو شے ممکنات میں داخل ہو وہ حالکۃ الذات ہوتی ہے، ذات کے مرتبے میں وہ معدوم ہوتی ہے، موجود نہیں ہوتی ہے. میاں تو عدم تو ظلمت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ میاں حالت ادراکیہ نور. حالت ادراکیہ اور صورت ایک ہی شے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ صورت بھی ممکنات میں سے ہے، صور الاشیاء بھی ممکنات میں سے ہے، اور حالت ادراکیہ بھی ممکنات میں سے ہے. جیسے وہ ظلمت جیسے یہ بھی. ہاں تو اس کا وجود للعاقلہ اگر انکشاف کے لیے کافی ہے تو صورت کا وجود للعاقلہ کیوں کافی نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ لأننا نقول، ترجمہ کرو الحالت امر ممکن، حالت ادراکیہ تو ایک امر ممکن ہے بھی ہے. فہی حالکۃ الذات فی نفسہا، اپنے ذات کے درجے میں تو یہ معدوم ہے. وباطلۃ فی ذاتہا، اور اپنی ذات کے مرتبے میں تو یہ باطل ہے، اس کا وجود کدھر ہے؟ کسائر الممکنات من الصور وغیرہا، جیسے باقی ممکنات ہیں، صورتیں غیر صورتیں. تو فکانت مظلمۃ فی حد نفسہا من جہت العدم الذی هو اصل الظلمۃ. دیکھا، لہذا باعتبار ذات یہ کیا ہے؟ میاں ظلمت ہے، ظلمت. تو میں آئیے فی حد نفسہا من جہت العدم الذی هو اصل الظلمۃ. تو ذات کے مرتبے میں تو یہ معدوم ہے، عدم اصلی ہے اس کا.
تو عدم کیا نور ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ البتہ دیکھو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ علم نور ہے، اعتراض ہوتا نا کہ علم کیا ہے؟ نور. جو جہل ظلمت، وَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ ہِدَایَةٍ، امام شافعی نے بھی فرمایا نا وَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ ہِدَایَةٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ. اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ کا نور اس کے دل میں نہیں بیٹھتا. قالا قالا تو پڑھ لے گا، قالا قالا کرے گا، لیکن اس علم سے اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے علم پر حضرت امام شافعی نے فرمایا نا کہ ایک وقت آیا کہ میرا حافظ صاحب صحیح آدمی ہے، تو فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظ. حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد، ان کے استاد امام شافعی کے رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. کہتے میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے عرض کی حافظہ خراب ہو گیا، شکوت الی وکیع سوء حفظ فاوصانی الی ترک المعاصی. تو آپ نے مجھے وصیت کی حکم دیا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. اور پھر وجہ فرمائی کہ فإن العلم نور من عباد ونور اللہ لا يعطى لعاصٍ. علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اور یہ نور اللہ جل وجلہ عاصی کو نہیں دیتا. جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر کالا داغ، تیسرا کرتا ہے پھر کالا داغ، چوتھا کرتا ہے پھر کالا داغ، حتیٰ کہ یہ دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے توے کا کاربن والا ترا، کاربن لگ جاتا ہے دل کو. حضور نے فرمایا پھر خیر کا کلمہ اندر نہیں آتا. تو علم تو خیر کا کلمہ ہے نہیں ہے، تو اس کو کاربن لگے، اس کے سوراخ سارے بند ہو گئے، کاربن سے رنگ سے بند ہو گئے، پھر خیر کا کلمہ اندر نہیں آتا. تو علم تو سارا خیر ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو علم دین دیا گیا فقد اوتی خیرا، خیر کثیر دے گی. سمجھ آئی ہے میاں؟ گناہوں سے پرہیز، پھر علم کا نور ہوتا ہے، علم چمک. اور گناہ کا ارتکاب بھی ہو اور علم بھی ہو، علم کی وہ چمک دمک نہیں ہو، ویسے کالا کالا ہوگا، زبان سے قال قال کرے گا، وہ گنگائے جائے گا، گنگڑے گا، لیکن اندر کچھ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ میاں ونوریتها مستفادۃ من الوجود بالفعل. یہ تو اصل کے اعتبار سے تو ظلمت ہے کہ ممکن ہے، لیکن علم کو جو نور کہتے ہیں میاں وہ تو مستفادۃ من الوجود بالفعل. اے میاں جو موجود بالفعل ہے، اس موجود بالفعل نے نورانیت دے دی، اس کو نور بنا دیا. موجود بالفعل کون ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات. سمجھا گئی ہے؟ تو اس کی نوریت تو مستفاد ہے، حاصل ہے. کس سے حاصل ہے؟ تو نوریت تو کسی اور سے آئی ہے. نوریت بے اعتبار اصل نہیں ہے، بے اعتبار اصل تو ممکن ہے. سمجھ آ گئی ہے؟
فإنما النور هو الوجود الخاص، نور جو ہے وہ تو وجود خاص کا نام ہے، موجود بالفعل کا نام ہے، نور وہی ہے۔ اور میں آ گئی ہے ولا فرق بینہ وبین الصور فی ہذہ الجہۃ، اور اگر یہ نور تم حالت کو کہتے ہو ہمیاں تو نور پھر صورت کو بھی کہنا، کہ صورت بھی تو علم ہے۔ تو میں یہ صورت کو اگر علم بناتا ہے تو کون بناتا ہے؟ نورانیت دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ اللہ جل وعلا۔ تو حالت کو بھی اگر نور بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ جل۔ تو فرق کیا ہوا؟ تو میں آگے یہ اس لیے کہتے ہیں حالت ادراکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میاں، وہی صورت جب شے کی سامنے عاقلہ کے سامنے حاضر ہو گئی وہی نور بن گیا، وہی علم بن گئی۔ تو میں آگے یہ لہذا حالت ادراکی کی کوئی ضرورت ہو نہیں رہی۔ فتأمل، دل میں بات اتار لو کہ نور کدھر سے آیا ممکن میں؟ تو میں آ گئی ہے نور آتا ہے اس نور کی طرف سے جو اصالتاً نور ہے، جو باعتبار ذات نور ہے، وہی ممکنات کو نورانیت دیتا، اور وہ نورانیت نہ دے تو ممکن اپنے اصل کے اعتبار سے ظلمت ہے۔ اور میں آ گئی ہے ممکن میں نورانیت کی جو کوئی باعتبار اصل جہت ہی نہیں، ظلمت محضہ ہے، لیکن نور بناتا ہے تو پھر وہ بناتا ہے۔ کس کو بناتا ہے؟ یہ اس کی مرضی۔ تو میں آئیے نہیں سمجھے ہوئے شیوع نور بناتا ہے تو وہی بنا، انبیاء کو نور بنایا، علم کو نور بنایا، عقل کو نور بنایا، حضور کی ذات کو نور بنایا، وہی بناتا، اس کی مرضی، اس کو بنایا۔ ورنہ باعتبار اصل تمام ممکنات ظلمت محض ہے، نورانیت کی کوئی جہت نہیں باعتبار اصل۔